وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. حضرات گرامی، آج اس مہینے کی آخری تاریخ ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جو معراج کا بیان ہم نے پچھلے ہفتے سے شروع کیا تھا، آج اس کا ایک کنکلوژن، ایک اختتامیہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ معراج جو حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا، اس سے امت کو کیا ملا اور امت کا کیا فائدہ ہوا. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی گفتگو کا فوکس اسی پر ہوگا. معراج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے شمار نشانیاں دکھائی اور یہ ایک آپ کا عظیم معجزہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑا معجزہ قرآن عطا فرمایا اور اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا معجزہ معراج کی شکل میں آتا. معراج ایک ایسا معجزہ ہے اور اس کے بعد بھی بہت سارے معجزات ہوئے. چاند کو آپ نے دو ٹکڑے کیے، سورج کو پلٹا دیا، انگلیوں کی کھائیوں سے جو ہے پانی کے فوارے نکل پڑے. یہ تمام معجزات بھی آپ کے ہیں، لیکن ان سب معجزوں میں آپ ایک فرق دیکھیں گے. یہ تمام معجزات کا تعلق خلق سے، دنیا سے، مخلوق سے. ایک طرف حضور علیہ السلام ہے، دوسری طرف چاند ہے، وہ مخلوق ہے. ایک طرف حضور کی ذات ہے، دوسری طرف سورج ہے، وہ مخلوق ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً تمام معجزات کا تعلق خلق سے ہے، دنیا سے ہے. لیکن معراج ایک ایسا معجزہ ہے جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، لامکہ سے ہے، خلق سے ہے ہی نہیں، خالق سے اس کا تعلق ہے. آپ دیکھیں کہ ایک طرف حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک طرف یہ مکان میں ہے، دوسری طرف لامکہ میں جانا ہے. ایک طرف یہ اسپیس میں ہے، دوسری طرف نو اسپیس میں جانا ہے. تو یہ ایک ایسا عظیم معجزہ ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہے، خالق کائنات سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ تھا. اور معراج میں جہاں سب چیز کی بات ہوتی ہے، پرواز کرنے کی اور دنیا چھوڑنے کی، آسمانوں پر جانے کی، اس معراج کے اندر ایک چیز جو نکھر کے سامنے آتی ہے، جو کھل کر کے سامنے آتی ہے، وہ حضور علیہ السلام کی نظر. آپ کی نظر، آپ کی آنکھ کتنی پاورفل تھی، وہ اگر آپ کو جاننا ہے تو معراج کا واقعہ پڑھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کلام کرتے تھے، ڈائریکٹ باتیں کرتے تھے. وہ باتوں کی لذت تھی، وہ باتوں کا مزہ تھا کہ جناب موسیٰ چاہتے کہ روزانہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کروں اور میری گفتگو، میرا کلام لمبا ہو، تاکہ جو اس کی لذت ہے، جو اس کا مزہ ہے، مجھے کو حاصل ہو. اور جب بار بار آپ کلام کیے تو پھر آپ کے دل میں خیال آیا جس کی باتیں اتنی خوبصورت ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، جس کی باتوں میں اتنی لذت ہے، اتنا مٹھاس ہے، اتنا مزہ ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا، اس کی زیارت میں کتنی خوبصورتی ہوگی، کتنا لطف آئے گا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے اس بات کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 اور 43 میں ذکر فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 40 دن آپ تیاری کیجیے اس کے لیے.
دن میں روزے رکھیے، رات میں نفل پڑھیے، اور پھر 40 دن کے بعد شہر سے باہر کوہ طور پر آئیے، پھر میرا وہاں دیدار ہوگا، مجھ سے جائے وہاں باتیں ہوگی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک یہ عبادت کی، 40 دن یہ کام کیا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَوَعَدَ مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ یہ جناب موسیٰ کا پورا واقعہ ذکر کیا اللہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے 40 دن کے بعد جب یہ باتیں ہو گئی اور جناب موسیٰ جب آئے تو سب سے پہلا حکم ہوا فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اپنے جوتے اتار کر کے آئے۔ آپ مقدس وادی طویٰ میں ہے، اس وقت یہ زمین پر ہے، یہ جگہ زمین پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کہا آپ جوتے اتار کر کے آئیے، مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش اعظم پر گئے، لامکہ کا سفر کیا، اور جو حجاب رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ان تمام سفر کو طے کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ نہیں فرمایا میں اپنے جوتے اتار کر آئیے، آپ مقدس وادی میں چلے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہیں ایسا حکم نہیں دیا۔ کسی حدیث میں، قرآن کی کسی آیت میں اس کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ فضیلت کی بات تھی کہ محبوب جہاں آپ کا قدم پڑ جائے، جہاں آپ کے جوتے پڑ جائے، وہ جگہ مقدس ہو جائے گی، اس کی برکت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو سب سے پہلے حکم دیا جوتے اتار کے آئے۔ دوسری بات، تمام فرشتوں کو دور کر دیا گیا، جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ پرسنل جو فرشتے رہتے تھے ان کو بھی ہٹا دیا گیا، جناتوں کو، جانوروں کو دور کر دیا گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو طور پر پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ مجھے دیکھ نہیں سکو گے، اگر تمہاری التجا ہے، گزارش ہے، تم اولو العزم رسولوں میں سے ہو تو تمہاری دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹالتا نہیں ہے، تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہاں تمہاری نگاہ ٹک گئی، رک گئی، تو تم اپنے رب کو دیکھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف نظر کری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی، ایک نور اپنا ڈالا۔ قرآن کہتا ہے وہ پہاڑ جل گیا، ٹوٹ کر کے بکھر گیا، ریزہ ہو گیا، پیسز میں بٹ گیا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام ہوش کر کے گر کر پہاڑ جل گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی سے، اس کے نور سے۔ موسیٰ علیہ السلام البتہ جلے نہیں، یہ نبوت کا کمال تھا، یہ نبوت کا نور تھا۔ جناب موسیٰ جلے نہیں، لیکن اس نبوت کی تاب، اس نور کا تاب نہ لا سکے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام ہوش کر کے گر گئے۔ جب وہ ہوش آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا سبحانک، تو پاک ہے، تیری بارگاہ میں مجھے ایسی التجا کرنی نہیں چاہیے تھی، تبت الیک، میں رجوع کرتا ہوں، اپنی بات واپس لیتا ہوں، تبت الیک، میں رجوع کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، اپنی بات واپس لیتا ہوں، مجھے تیرا دیدار نہیں کرنا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی یہ آنکھ تھی، یہ نظر تھا، یہ نظر کا کمال تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی جگہ سے ہوش ہو کے گرے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما تجلی اللہ لموسیٰ علیہ السلام کان یبصر النمل علی الصفا فی لیلۃ الظلمہ مسیرۃ 10 فراسخ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کو دیکھا تھا تو آنکھوں میں وہ نور آیا تھا، وہ کمال آ گیا تھا کہ جناب موسیٰ اندھیری رات میں کالی چٹان پر 40 میل کی دوری پر اگر کوئی کالی چوٹی چل رہی ہوتی تو اس کو دیکھ لیا کرتے۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی کو دیکھا، صحیح سے دیکھا بھی نہیں، بے ہوش ہو گئے تھے۔ ایک نور کو دیکھا، صحیح سے دیکھا نہیں، بے ہوش ہو گئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کھلی آنکھوں سے دیدار کیا، ان آنکھوں میں نور کتنا ہوگا، ان آنکھوں میں تجلی کتنی ہوگی، ان آنکھوں میں کمال کتنا ہوگا، ان آنکھوں کی طاقت اور پاور کا عالم کیا ہوگا۔ اگر وہ مدینہ سے بیٹھ کر کے یہاں دیکھنے میں اس میں
اگر وہ مدینہ المنورہ سے رہ کر کے عرش اعظم کو دیکھے تو اس میں کیا مشکل ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کرنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں وہ نور آیا ہے، وہ کمال آیا ہے کہ کسی کی آنکھوں میں نور اور کمال آیا ہی نہیں۔ تو امام اہل سنت نے کہا کوئی موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا، یا موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت کے بعد سے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو، اور تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ یہ شعر امام اہل سنت نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ یہ شعر آگے بھی ہے، وہ شاید مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور دیدار کرنے کے بعد واپس آئے۔ یہ جناب موسیٰ کی آنکھ کا کمال۔ اب آئے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا، آیت نمبر سورہ اعراف میں یہ آیت نمبر ہے 75۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے ابراہیم کو دکھایا زمین و آسمان کی پوری سلطنت۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں رہ کر کے دیکھا، جناب ابراہیم جگہ کھڑے ہوئے اور آنکھ اٹھایا تو عرش اعظم تک دیکھا، لوح و کرسی اور جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں اس دنیا میں رہ کر کے انہوں نے دیکھی، اور نیچے جب نظر ڈالے تو زمین کے نیچے 7 دن تک جتنی چیزیں ہیں جناب ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کی سلطنت دکھائی تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائے۔ یقین تو پہلے سے ہے لیکن اسے عین الیقین حاصل ہو جائے، یقین میں اور اضافہ ہو جائے، پکا والا یقین حاصل ہو جائے۔ تو یہ جناب ابراہیم کی آنکھوں کا کمال تھا۔ ایک عام آدمی کا آنکھ کا عالم کیا ہے؟ آپ باہر نکلا بھی تو سورج نکلا ہوا ہے، آپ ذرا سورج پر نظر جمع کر کے دیکھیں، ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھیں، آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، آپ کی آنکھیں چندیا جائیں گی، آپ کے پنکھے جھپکنے لگیں گے، آپ زیادہ دیر تک نظریں ٹکا نہیں سکتے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا ہو تو ہماری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت نے ایک بار یہ مطالبہ کیا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 55-56 میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ ایک عام آدمی کی نظر کی طاقت کتنی ہے۔ جب ان کی امت نے یہ مطالبہ کیا کہ اب ہم اللہ پر اسی وقت ایمان لے آئیں گے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں، اپنی سر کی آنکھوں سے جب دیکھ لیں گے تبھی اب اللہ کو ایمان لائیں گے، اس سے پہلے نہ لائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو تم پر لے کے آؤ۔ تو جناب موسیٰ کو یہ بات معلوم چلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن جب پوری قوم اس بات پر مصر ہے، اصرار کر رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مجھے کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے 70 سرداروں کو لیا اور کوہ طور پہنچے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، وہ جو بجلی کی کڑک ہے، جو اس کی آواز آتی ہے، جو تھنڈر بولٹ ہے، اس نے آ کر ان کو ایسا پکڑا، صرف ایک کڑک تھی، ایک آواز تھی، یہ تمام لوگ جل کر کے خاک ہو گئے، مر گئے، سب کو موت آ گئی، سب کو موت نے آ کر کے پکڑ لیا۔ کسی کے اندر تاب ہی نہ تھی کہ وہ نور دیکھے، وہ نور تو دور کی بات تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک بجلی چمکائی اور اس بجلی سے جو آواز نکلی، اس آواز کی وجہ سے ان کو موت آ گئی اور سب جل کر کے خاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا اب قوم کو جا کر کے جواب کیا دوں گا کہ جو 70 سردار تھے وہ سب کے سب جل کر کے خاک ہو گئے، مر گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ان کے مرنے کے بعد، تمہاری موت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ تمہیں زندہ فرما دیا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یہ عام آدمی کی نظر ہے۔ تو ایک عام آدمی کی نظر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، جل کر کے خاک ہو جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی نظر کا کمال یہ ہے کہ وہ زمین پر رہ کر کے آسمان، ساتوں آسمان، عرش و فرش کو دیکھتے ہیں، زمین پر رہ کر کے زمین کی ساروں تہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا کمال یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کو دیکھ کر کے، تجلی کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا یہ بات کرتے ہیں۔ آپ کی
نہ پیچھے دیکھتی ہے، نہ دائیں دیکھتی ہے نہ بائیں دیکھتی ہے. جس کو دیکھنا ہے، جس کا دیدار کرنا ہے، جس پر نظر ڈالنا ہے، یہاں کے ٹکٹکی باندھ کر کے صرف اسی کا دیدار کرتے ہیں. ہم ان کی نظر کے بارے میں بات نہیں کرتے، ہم ان کی آنکھوں کا کمال نہیں بتا رہے ہیں. اللہ نے تعریف کی ان کی آنکھوں، فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ ادھر ادھر پھرتی ہیں نہ حد سے زیادہ آگے بڑھتی ہیں. ہم ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں، میری نظر وہاں بھی دیکھ رہی ہے دیوار کے پاس. ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، ہماری نظر ادھر بھی دیکھ رہی ہے، ادھر بھی دیکھ رہی ہے. یہ نظر کا کمال ہے کہ اگر مجھے صرف ان کو دیکھنا ہے تو سب انہیں پر ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھیں. یہ کتنی دیر آپ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کی پلک جھپک جائے گا، آپ کی نظر ادھر ادھر ہو جائے گی. یہ کمال ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کمال ہے میرے محبوب کی آنکھوں کا، کہ محبوب کی جو آنکھیں ہیں نہ دائیں دیکھتی ہیں نہ بائیں دیکھتی ہیں، نہ ادھر ادھر پھرتی ہیں نہ حد سے آگے بڑھتی ہیں، بلکہ جن کو دیکھنا تھا یعنی میرا دیدار کرنا تھا، مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے، جب تک کھڑے تھے ٹکٹکی باندھ کر مجھے ہی دیکھتے، کسی اور کو دیکھا ہی نہیں. یہ نظر کا کمال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی تعریف کی. اور ایک بات ہم اور آپ جب اپنی نظروں سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم آ کر کے دوسرے سے بیان کرتے ہیں سین بڑا خوبصورت تھا، منظر بڑا خوبصورت تھا، چیزیں بڑی خوبصورت تھی. یعنی جس کو ہم نے دیکھا، جس سین کو دیکھا ہے، جس منظر کو دیکھا ہے، اس کی آ کر منظر کشی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو بتاتے ہیں، اس کے کمال کو بتاتے ہیں. تو جس نے دیکھا ہے، جو ناظر ہے، جو دیکھنے والا ہے، وہ منظر کی تعریف کرتا ہے، وہ سین کے بارے میں بتاتا ہے، اس کی خوبصورتی کے بارے میں بتاتا ہے، اس کے کمال کے بارے میں بتاتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ جو منظر ہے، جو سین ہے، جس چیز کو آپ نے دیکھا ہے، وہ سامنے سے بولے کہ دیکھنے والا بڑا کمال ہے، دیکھنے کا انداز اس کا بڑا خوبصورت تھا، دیکھ بہت اچھی طریقے سے رہا، اس کی آنکھیں بڑی کمال کی تھی، اس کی نظر جو وہ بڑی کمال کی تھی. لیکن یہاں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حضور نے دیکھا، حضور نے آ کر کے اللہ کے بارے میں بتایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ اتنا باکمال ہے، کوئی چیز ایسی ہے نہیں جس سے مثال لے کر بتائی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا ہے. یہ اللہ کی تعریف حضور علیہ السلام نے دیکھ کر کے آئے. یہ ناظر ہے، یہ دیکھنے والے ہیں، یہ منظر کی تعریف کرتے ہیں، یہ سین کی تعریف کرتے ہیں. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آج تک کبھی کسی منظر نے، کسی سین نے دیکھنے والے کی تعریف نہیں کی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ منظر جو ہے حسین ہے، باکمال ہے، بے مثال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو دیکھنے والا تھا، جو ناظر تھا، اس کی آنکھیں بھی بڑی کمال کی تھی، اس کے دیکھنے کا انداز بھی بڑا خوبصورت تھا، اس کے دیکھنے کا انداز بھی بڑا ہی نرالا تھا. اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کیا بہترین انداز تھا اس کے دیکھنے کا کہ آنکھیں اس کی ادھر ادھر پھرتی ہی نہیں تھی، حد سے آگے بڑھتی ہی نہیں تھی. جس کو دیکھنا تھا اس کو پکڑنے کی بات. ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے، یہاں منظر نے پھر کر کے ناظر کی بھی تعریف کی ہے کہ دیکھنے والا بھی بڑا کرتا ہے. تو یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس میں جتنی باتیں کی جائیں اس کی باتیں ختم ہونے والی ہوئی. اور آخری بات آپ کے سامنے سے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی، اس کا عکس، اس کا ریفلیکشن، اس کا صدقہ، اس کا حصہ اس امت کو بھی عطا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبیب کو معراج عطا فرمایا، اس کا حصہ، اس کا صدقہ، اس کا عکس اور ریفلیکشن آپ کو بھی ملنا تھا. آپ کو کیا ملا اس معراج سے؟ جب حضور علیہ السلام معراج سے تشریف لے آئے تو فرمایا یہ میں یہاں سے نکلا اقصیٰ، اور اقصیٰ سے آسمان، اور آسمان سے عرش اعظم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب تک پہنچا اور اس کا دیدار کیا، اس سے باتیں کی، اور وہاں سے تحفے اور تحائف لے کر کے واپس لوٹا ہوں. سنو تمہارے لیے بھی تحفہ لے کر آیا، تمہارے لیے بھی تحفہ لے کر آیا. فرمایا الصلاۃ معراج المومن، میری معراج یہ ہے کہ میں اقصیٰ گیا، اقصیٰ سے عرش اعظم اور لامکان تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب تک پہنچا. تم وہاں تک نہیں جا سکتے ہو، لیکن میں نے تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہے، ایک گفٹ لایا ہے. وہ گفٹ اور تحفہ ایسا ہے کہ اگر تم اسے قبول کر لو، اسے ایکسیپٹ کر لو، اپنی زندگی میں اپلائی کر لو، امپلیمنٹ کر لو، تم یقین جانو ہر وقت، ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب تمہیں حاصل ہوگا اور تمہیں معراج کی دولت نصیب ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ نماز. نماز ہے. آپ دیکھیں ایک نعمت کسی کو دی جاتی ہے تو بہترین نعمت یہ ہے کہ زندگی بھر رہے. آپ نے مجھے ایک ٹیب گفٹ کیا، 10 سال تک میں 10 سال تک میں یوز کروں گا. کچھ ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے جو میں زندگی بھر استعمال کروں.
وہ ختم نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے دیدار کی نعمت سے سرفراز کیا۔ وہ دیدار کب تک ہے؟ جب تک لامقام ہے، وہاں سے واپس آئے کہ یہ نعمت ختم ہو جائے گی، یہ نعمت ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت کو ختم نہ فرمایا، اس نعمت کو ڈسکنیکٹ نہ کیا، جو یہ فیض تھا اس کو ختم نہ فرمایا، بلکہ جب آپ وہاں پہ واپس پلٹ کر کے آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر اور امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ کیوں 50 نہ فرض ہوئی؟ معلوم تھا کہ 5 ہی فرض ہونی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات تو معلوم تھی نا کہ 5 ہی نماز فرض ہونی ہے، 50 کیوں فرض کیا؟ 5 پہلی بار میں کیوں نہیں فرض کیا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی گزارش ایک الگ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتا تھا نا کہ 50 نماز نہیں 5 ہونی ہے، پھر اللہ نے 50 کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو یہ دیدار کی نعمت عطا فرمایا ہے، دیدار کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، وہ نعمت ختم نہ ہو، بلکہ 24 گھنٹے میں آپ اور آپ کی امت میری بارگاہ میں سجدہ گزارے، ہر لمحہ اس کے لیے معراج کا لمحہ ہوگا، کبھی یہ نعمت ختم نہیں ہونے والی ہے، ہمیشہ جو دیدار کی جو لذت ہے وہ تمہیں ملتی رہے گی، جب تم نماز میں کھڑے ہوتے رہو گے، سجدے میں پیشانی رکھتے رہو گے۔ تو آپ دیکھیں کہ 50 وقت اسی لیے فرض کیا گیا تھا، اس کے پیچھے یہ بات نہیں تھی کہ آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے، 50 وقت نماز اس لیے رکھی گئی تھی کہ ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا رہے، اور جو معراج کا فیض ہے وہ فیض آپ کو ملتا رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 5 لیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی، بدلتی نہیں ہے۔ اب تم 5 پڑھو گے، اگر فجر پڑھ لیا تو ظہر تک تمہیں اس معراج کی لذت تمہیں ملتی رہے گی، ظہر پڑھا تو عصر تک تمہیں معراج کی لذت ملتی رہے گی، عصر پڑھا تو مغرب تک، مغرب پڑھا تو عشاء تک، عشاء پڑھ کے سو گئے فجر تک، تو بھی تمہیں یہ معراج کی لذت ملتی رہے گی، تمہیں یہ لذت نصیب ہوتی رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نماز اسی لیے رکھا ہے تاکہ جو اس کی لذت ہے، جو اس کا مزہ ہے، جو یہ نعمت ہے وہ کنٹینیو رہے، ڈسکنیکٹ نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تحفے کے طور پر، معراج کے طور پر آپ نے نماز فرض کیا ہے، آپ اسے قبول کریں، اپنی زندگی میں اپلائی کریں، یقین جانیں ہر لمحہ ہر گھڑی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے، ہر مومنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے معراج کی طرح ہوگا اگر آپ نے نماز کو قبول کر لیا، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جاری کرتا ہوں۔